جاری ہے۔ حضور وعدے کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ارشادات فرما دیں۔ جی، ایفائے عہد جب بندہ وعدہ کرتا ہے تو اب جو ہے اس کے وقار کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی معاشرے میں اس کو باوقار عزت دار شخص سمجھا جاتا ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرضہ دینا چاہتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں جب وہ لوگوں کی وعدہ خلافی دیکھتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ بعض اوقات دیکھے جاتے ہیں کہ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جن کی مدد کی جا رہی ہے وہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو جو وعدے کی پاسداری کرتا ہے تو معاشرے میں اس کا جو ہے وقار بلند ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کو اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وعدے کی پاسداری کی جائے، بلکہ جو ہے حضرت حذیفہ اور حضرت حسین جنگ بدر کے وقت جو ہے آ رہے تھے تو اس وقت کافروں نے حضرت حذیفہ اور حضرت حسین کو پکڑ لیا اور اس شرط پر چھوڑا کہ آپ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، یہ جو ہے عہد لے لیا۔ پھر یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت حسین کو جو ہے ان دونوں اصحاب کو جنگ سے روک لیا۔ اچھا، اس لیے روک لیا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ نے عہد کیا ہے، لہٰذا عہد کو پورا کیا جائے اور آپ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ حالانکہ 3 گنا جو ہے کفار تھے، دنیا کا جدید ترین ہتھیار ان کے پاس تھا، ہمیں جو ہے لوگوں کی بھی ضرورت تھی، ہتھیار کی بھی ضرورت تھی، تو ایک ایک فرد جو ہے یقیناً قیمتی تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو روک لیا صرف اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو اس سے جو ہے وعدے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے، کیونکہ وعدے سے جو ہے بندے کے وقار میں، عزت میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ کتنی اچھی مطلب